بہت نوازی. اور یہ میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا. اب دل تھام کے بیٹھو, کوئی تو سر تھام لیتا ہے, کوئی ہاتھ تھام لیتا ہے اپنا, تو دل کہاں سے تھامے گا بھائی. اور ایک بات یہ کہ میں رامپور اسٹیٹ کا رہنے والا ہوں, بہار کے گاؤں رامپور کا نہیں ہوں جس کا گانا ہے رامپور کا باسی ہوں. کیا ہے ہاں یہ نہیں. بھائی میں نظم تو پڑھنا چاہتا تھا قومی, بہت دفعہ پڑھی بھی, لیکن یہ کہ اب اتنی پڑھی جا چکی ہیں وہی ریپیٹیشن ہے. بس دعا ہے کہ اللہ میاں خدا اس کے دو مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ خدا کرے کہ سلامت رہے وطن اپنا. خدا کرے کہ دعائیہ ہے, خدا کرے کہ سلامت رہے وطن اپنا, یہ روشنی کا سمندر یہ پھول بن اپنا. خدا کرے کہ سلامت رہے وطن اپنا. یہ اس نظم کا مخرج. اب ایک خطا اسی حوالے سے اپنے سرزمین پاکستان عنوان کہ تو محبت سے اس کا ذکر تو کر, تجھ کو اس ذکر کا ثمر دے گی. تو محبت سے اس کا ذکر تو کر, تجھ کو اس ذکر کا ثمر دے گی. یہ زمین سر بسر خزانہ ہے, منہ تیرا موتیوں سے بھر دے گی. دراصل ہمیں محبت ہی نہیں پاکستان میں, اور نہ حاکموں کو ہوتی ہے. آپا دھاپی میں گزر رہی ہے. نہیں میرا کھلا ہوا میں ہوں جب تک, تو پرواہ بھی مت کرو نصیر بھائی. تو محبت سے اس کا ذکر تو کر, تجھ کو اس ذکر کا ثمر دے گی. یہ زمین سر بسر خزانہ ہے, منہ تیرا موتیوں سے بھر دے گی. اور وہی زمین نہیں, ہماری کینیڈا کی بھی سرزمین ہے, وہ تو ہماری محبتوں کی زمین ہے. وہ تو گڑبڑ ہے, تمام کھڈے پڈے ہیں اس میں زمین. یہ جو ہے بہت خوبصورت زمین, اس کی بھی محبت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے جتنی ہو سکے محبت کریں. اب رہا یہ کہ ایک قطع پہلے میں لوگوں کے نام کر دیا کرتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یہ خطا ہمارے نام ہونا چاہیے, تو آج بے نام نصیر بھائی کے نام کرتا ہوں. بھائی انہوں نے مجھے بہت چھاپا ہے اپنے کین پاک میں, اور بڑی محبت کرنے والے میرے گھر بھی آئے ہیں. تو اس لیے ایک شعر ایسے لوگوں کے لیے میں نے مسئلہ ہے غزل کا ایک ہے کہ شعر ہے کہ مزاج ایسا ہے اس میں ایک کا لفظ ہے, مگر ایک کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آگے نکل لی ان کی طرح. آپ بار بار آئیے میرے گھر پہ. مزاج ایسا ہے کچھ ایسا جو گھر ایک بار آ جائے. یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں میرے دوست. مزاج ایسا ہے کچھ ایسا جو گھر ایک بار آ جائے, ہمیشہ کے لیے دل میں اسے مہمان رکھتے ہیں. یہ مزاج ہے رامپور کا, سمجھیے بھائی حمیدی بھائی. اب یہ میں خطہ جو پیش کر رہا تھا کہ نہ مجھ سے اور نہ میری شاعری سے, نہ خوشبو سے, نہ رنگ و روشنی سے. پھر میں نصیر صاحب کی طرف آؤں گا, ان کی محبتیں مجھے بہت ملی ہیں, تو واقعی آپ بھی ہیں کہ نہ مجھ سے اور نہ میری شاعری سے, نہ خوشبو سے, نہ رنگ و روشنی سے, مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے, مگر یہ بات کہنا مت کسی سے. نہ مجھ سے اور نہ میری شاعری سے, نہ خوشبو سے, نہ رنگ و روشنی سے, مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے, مگر یہ بات کہنا مت کسی سے. اور ایک مسئلہ ہے تنہا, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عابد صاحب تشریف لائے ہیں تو بہت سی یادیں لے کے آئے ہیں ہمارے آپ کے لیے. تو گویا جو لوگ وہاں ہیں پاکستان میں اور کہیں بھی ہیں, تو وہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں اس طرح. تو مسئلہ ہے, یہ صرف ایک ہے اور دنیا بھر میں پڑھا ہے میں نے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ
ہمیں ایک دوسرے سے کہاں تک عشق و محبت ہے کہ وہ دور کیا ہوا کہ میرے پاس آ گیا. ابھی صاحب وہ دور کیا ہوا کہ میرے پاس آ گیا, خاور یہ سانحہ تو مجھے راس آ گیا. خاور یہ سانحہ تو مجھے راس آ گیا. ایک مطلب اور پڑھوں گا, یہ بھی تنہائی ہے, اور اس کو میں کس کے لیے, کرامت ہمارے بہت پرانے ساتھی دوست یار شاعر بھی ہیں, یہ تو آپ پتہ چلاؤ. احمد صاحب, صبا بھی نکھت گل بھی سرے چمن تم بھی, صبا بھی نکھت گل بھی سرے چمن تم بھی, کہاں کہاں نظر آتے ہو جانے من تم بھی. صبا بھی نکھت گل بھی سرے چمن تم بھی, کہاں کہاں نظر آتے ہو جانے من تم بھی. اور وہ ہمارے وہ کہاں چلے گئے مداحیہ شاعر طارق صاحب, ہم ان سے اجازت لے کے کچھ پڑھنا چاہتے تھے, باہر غائبانہ اجازت ہے ان کی. بتاؤں کیا کہ بزم عشق پھر سے مجھے کیسے سجانی آ گئی ہے خطاب. بتاؤں کیا کہ بزم عشق پھر سے مجھے کیسے سجانی آ گئی ہے, جواں اشعار کہنے کے سبب سے میری واپس جوانی آ گئی. اب ایک کہتا تو کسی اور کے لیے کہا تھا, واپس ہم نے طرف کر دیا جب کام ختم ہو گیا. تو ہے جو بیگم اپنی پاکستان میں شخص پر ان کے خطوط آنے لگے. ہے جو بیگم اپنی پاکستان میں, یعنی اب ہمارے پاس یہاں کینیڈا کی بات ہو رہی کہ ہیں جو بیگم اپنے پاکستان میں شخص پر ان کے خطوط آنے لگے, اور شک یہ ہے کہ ہم پردیس میں گوریوں سے عشق فرمانے لگے. نوازی بہت آپ کی. اب یہ خصوصی قطعات ہیں دو ایک, صرف یہ محفل اب یہ ختم ہونے جا رہی ہے تو کچھ مسکراتے ہوئے اٹھیں آپ. کسی کی دوستی سے, یہ بہت خصوصی ہے پاکستان کے حوالے سے سمجھیں, کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں, کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں. کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں, کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں. یہ کیسا وقت آیا ہے کہ خاور کھلونے آدمی سے کھیلتے ہیں. یہ کیسا وقت آیا ہے کہ خاور کھلونے آدمی سے. عابد صاحب آپ بھی سوچ میں بھائی, رامپور یہ ہے میرا, سمجھ لو امیری بیگم تو ساری میری ایک کزن تھی وحیدی رشیدی بیگم, وحیدی امیری. آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے, بات کا رخ ہی بدل جائے گا. رہبروں کا نہ کرو ذکر میاں, ورنہ کچھ منہ سے نکل جائے. آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے, بات کا رخ ہی بدل جائے گا. رہبروں کا نہ کرو ذکر میاں, ورنہ کچھ منہ سے نکل جائے گا. اور یہ ایک قطعہ ہے جس میں درد کے مصر کو گرا, سمجھیے, بلکہ گانٹ باندھ دی ہے جی, کھلے گرا تو کھل جاتی ہے. میرے عہد کے سلطان خان صاحب ہے, میرے آپ تو لیڈر ہیں مجھے پتا ہے, بہت پرانے کیری قسم کے ہمارے رامپور کے بخول. اے میرے عہد کے سیاست داں, کوئی تجھسا نہ با اثر دیکھا ہوا بیٹھے اثر. اے میرے عہد کے سیاست داں, کوئی تجھسا نہ با اثر دیکھا. مجھ کو ڈاکو لٹیرا اور قاتل تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. نادس یہ اب یہ میرے خیال سے اور غزل کی طرف آ جاؤں میں. ایک مسئلہ, دو مسئلے اور پڑھوں گا, یہ طرح سے کر لی ہے میں نے, کر لے ہیں, ایک غزل ہے ایک نہیں ہے. اور یہ میں حمیدی صاحب سے کے لیے کروں گا, اتنی بڑی محنت کر رہا پڑھوانے میں. یہ
خود پڑھنے میں اتنی محنت نہیں کی. عشق کرنے کا ارادہ ہو تو ہم سے ملنا. اور یہ ہٹا کے ملنا، یہ جو لگا کر. عشق کرنے کا ارادہ ہو تو ہم سے ملنا، تم کو خود سے کبھی ملنا ہو تو ہم سے ملنا. عشق کرنے کا ارادہ ہو تو ہم سے ملنا، تم کو خود سے کبھی ملنا ہو تو ہم سے ملنا. اب غزل سے پہلے ایک آخری مطلع یہ بھی سنا ہے کہ کسی کے پیار کی خوشبو ہے جب سے سنگ میرے. سمجھ رہے ہو؟ کبھی ٹوپی اوڑھ کے آیا کرو کبھی. کسی کے پیار کی خوشبو ہے جب سے سنگ میرے، تمام دہر میں پھیلے ہوئے ہیں رنگ میرے. اب اجازت ہے آپ لوگوں کی تو ایک غزل بھی ہو جائے. مطلب پیش کرتا ہوں. گریزاں مجھ سے جو رہتا بہت ہے، گریزاں مجھ سے جو رہتا بہت ہے، سنا ہے دل کا وہ اچھا بہت ہے. سنا ہے دل کا وہ اچھا بہت ہے، اور کھلا یہ اس کے ماتھے کی شکن سے، کھلا یہ اس کے ماتھے کی شکن سے، میرا طرز سخن تیکھا بہت ہے. کھلا یہ اس کے ماتھے کی شکن سے، میرا طرز سخن تیکھا بہت ہے. شعر دیکھیے پاکستان کے حوالے سے کہ سکوت دشت جو ہوگا سو ہوگا، سکوت دشت جو ہوگا سو ہوگا، میرے گھر میں بھی سناٹا بہت ہے. سکوت دشت جو ہوگا سو ہوگا، میرے گھر میں بھی سناٹا بہت ہے. اور اجالا کم سہی پر اس ہوا میں، سکندر بخش صاحب، کہ اجالا کم سہی پر اس ہوا میں، چراغ جاں تیرا جلنا بہت ہے. اجالا کم سہی، جو حالات ہیں، اجالا کم سہی پر اس ہوا میں، چراغ جاں تیرا جلنا بہت ہے. اور ملاحظہ کیجیے کہ کوئی کچھ بھی کہے یہ واقعہ ہے، کوئی کچھ بھی کہے یہ واقعہ ہے، تیرے کوچے میں جی لگتا بہت ہے. اب کوئی کچھ بھی کہے یہ واقعہ ہے، تیرے کوچے میں جی لگتا بہت ہے. اور اگر قسمت میں، پاکستان، اگر قسمت میں لکھا ہو ابھرنا، اگر قسمت میں لکھا ہو ابھرنا، تو ایک موجے تہے دریا بہت ہے. اگر قسمت میں لکھا ہو، یہ غزل کا، اگر قسمت میں لکھا ہو ابھرنا، تو ایک موجے تہے دریا بہت ہے. اور جدا، یہ شعر کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے آتے جاتے رہتی دنیا میں، کہ جدا پہلے بھی وہ مجھ سے ہوا تھا، جدا پہلے بھی وہ مجھ سے ہوا تھا، پر اب کے شہر میں چرچا بہت ہے. جدا پہلے بھی وہ مجھ سے ہوا تھا، پر اب کے شہر میں چرچا بہت ہے. اور وہ رکھے واسطہ دنیا سے خاور، وہ رکھے واسطہ دنیا سے خاور، کہ دنیا میں جسے رہنا بہت ہے، کہ دنیا میں جسے رہنا بہت ہے. ہلکی پھلکی اجازت ہو نہیں، اب آپ سے اجازت ہے. کبھی تو کوئی ایسا خواب دیکھوں، کبھی تو کوئی ایسا خواب دیکھوں، اسے اپنی طرح بےتاب دیکھوں. کبھی تو کوئی ایسا خواب دیکھوں، اسے اپنی طرح بےتاب دیکھوں. اور شعر دیکھیے ذرا،
معذرت کے ساتھ شرمانے ورمانے کا موقع نہیں ہے. سمیٹوں میں اسے باہوں میں اپنی، سمیٹوں میں اسے باہوں میں اپنی کہ شاخوں میں گرا مہتاب دیکھوں. سمیٹوں میں اسے، منظر کشی دیکھیے نا، سمیٹوں میں اسے باہوں میں اپنی کہ شاخوں میں گرا مہتاب دیکھوں، کہ شاخوں میں گرا مہتاب دیکھوں. یہ کب چاہے گا وہ ابر گریزاں، یہ کب چاہے گا وہ ابر گریزاں کہ اپنی کشت جاں سیراب دیکھوں. یہ کب چاہے گا وہ ابر گریزاں کہ اپنی کشت جاں سیراب دیکھوں. اور دیا جلنے سے پہلے ہی کہاں تک، یہ گائی ہے اس نے اسماء احمد نے، ریڈیو سے بہت نشر ہوئی، لیکن یہ کہ ریڈیو ہی بیچارہ ٹی وی کے سامنے ہار گیا. تو بہرحال ایسا لگتا کہ میں نہیں سنی ہے، کسی اور نے سنی ہے. سمیٹوں میں اسے باہوں میں اپنی کہ شاخوں میں گرا مہتاب دیکھوں. یہ کب چاہے گا وہ ابر گریزاں، یہ کب چاہے گا وہ ابر گریزاں کہ اپنی کشت جاں سیراب دیکھوں. اور پھر دیکھیے کہ دیا جلنے سے پہلے ہی کہاں تک. آج ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کا، لیکن کل دیکھیے گا کچھ اور ہی منظر، کہ دیا جلنے سے پہلے ہی کہاں تک ہوائے شب کے پیچ و تاب دیکھوں. دیا جلنے سے پہلے ہی کہاں تک ہوائے شب کے پیچ و تاب دیکھوں. اور یہ کیسی آرزو درائی دل میں، یہ کیسی آرزو درائی دل میں کہ جاگوں اور اس کے خواب دیکھوں. اور یہ کیسی آرزو درائی دل میں کہ جاگوں اور اس کے خواب دیکھوں. ہوائیں بادماں کا ساتھ کیا دیں، ہوائیں بادماں کا ساتھ کیا دیں کہ تم ساحل تو میں گرداب دیکھوں. ہوائیں بادماں کا ساتھ کیا دیں کہ تم ساحل تو میں گرداب دیکھوں. جو خود میں، مقطع پیش کرتا ہوں، کہ جو خود میں ڈوب کر ابھروں تو خاور، جو خود میں ڈوب کر ابھروں تو خاور، ہر ایک دریا کو میں پایاب دیکھوں. بہت طرح صدارت دینے کا بھی اور شعر سننے کا. عشق کرنے کا ارادہ ہو تو ہم سے ملنا، تم کو خود سے کبھی ملنا ہو تو ہم سے ملنا. یہ گزشتہ دنوں ایک کتاب کی رونمائی ہوئی، نسرین سید صاحبہ کی کتاب، تو مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. جب میں ہال میں داخل ہوا تو سامنے ایک وہ چارٹ لگا ہوا تھا، انگریزی میں لکھا ہوا، تو مجھے ایسے لگا جیسے لکھا ہے عشق ٹریننگ. تو میں نے سوچا کہ یہ عشق ٹریننگ، یہ کوئی ٹریننگ کیمپ ہے، چلو اس میں داخلہ لے لیتے ہیں تو شاید ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے. لیکن آج پتہ چلا کہ اصل ٹریننگ ادھر ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ عشق کرنے کا ارادہ ہو تو ہم سے ملنا، تو وہ دراصل وہ لکھا ہوا تھا عشق ترنگ. تو مجھے پڑھنے میں ایسے لگا عشق ٹریننگ ترنگ، لیکن پہلی نظر میں مجھے ایسے لگا کہ جیسے دور سے ٹریننگ لکھا ہو. جب اس کے مکمل بنے ہوئے عاشق صادق ہو تو اب اس کے بعد تو یہی نظر آئے. حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا جزو ہے، اور محبت کا جواب تو محبت ہی ہوتا ہے. ہمارا وطن پاکستان بہت خوبصورت ہے. جھیل سیف الملوک دیکھیں، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ کہیں نہیں. آپ سب حضرات تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی. خدا کرے کہ یہ محفلیں ہمیشہ سجتی رہیں اور خوشیوں کے پھول کھلتے رہیں. آپ اتنی محبت سے آئے اور اس محفل کو کامیاب بنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اب ہمارے جو رضاکار ہیں انہوں نے کچھ خورد و نوش کا انتظام کیا ہے،
میری درخواست ہے کہ آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں اور صاحب صدر کی اجازت سے اب یہ محفل مشاعرہ اختتام پذیر ہے تو خورد و نوش کا انتظام ہوگا ابھی. بہت شکریہ، بہت نوازش. آپ کو مبارک ہو، آپ سب کا سامعین کا میں پاکستان زندہ باد. جی جتنے شاعر حضرات ہیں وہ تشریف لے آئیں شعراء کرام، تو ایک گروپ فوٹو ہوگا. یہ بہت آگے آ گیا، اب نہیں ضرورت آپ آئی تھے. ٹھیک ہے، اچھا میں بھی آؤں گا. ہاں سکندر بھائی، سکندر صاحب تو طارق صاحب کہاں گئے یار؟ میں آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. ظفر نہیں، ظفر صاحب آ جائیے. دوسری آ جاؤ. سلطان صاحب، سلطان بھائی آ جاؤ. آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ فوٹو اس کی ایک کاپی مجھے ملی. تھینک یو. آپ نے لے لی؟ نہیں انہوں نے. سچی صاحب لے لی آپ نے؟ ہاں ان کو موقع دیں ذرا. میری تصویر لے لو. ایسے کھلوتے ہیں جی جی کیمرہ کر لو. میں کر کیمرہ کر لیتا ہوں. مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں کہ اپنے کھینچ کر کے گھر میں لے جائیں. میری ماں تو بچوں کو جانتی ہے. آپ کو نہیں کھینچ کے لے میں ایسے کھلوتا ہوں. رسول نہیں میں سب لوں گا. میں آپ کے سامنے آ جاؤں. جی سامنے آئے. جی حمیدی صاحب ماشاء اللہ مبارک ہو جی. بڑا کامیاب رہا تھا جی، بہت کامیاب رہا ماشاء اللہ. تو میں ایک ذرا تصویر لینا وا. جی جی کراؤ کراؤ. جی جی 2 لے لو جی. مہمان